الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اور مخاطب قرآن سے بھی جو قرآن پڑھتا ہے سنتا ہے، تری الظالمین مشفقین مما کسبوا. جب قیامت کے دن حقیقتاً ان کے سامنے آ جائے گا اور وہ لمحات آئیں گے کہ وہ جو کچھ ان کو فرمایا گیا تھا اللہ اور اس کے انبیاء علیہ السلام کی توسط سے اور انہوں نے یہ باتیں مسترد کی تھی. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، تو پھر اس دن آپ ان ظالموں کو دیکھو گے کہ ہانپتے کانپتے ڈرتے اور سہمتے. عجیب کیفیت اور حالت ہوگی ان کی، کیونکہ جس چیز کو وہ نہیں مان رہے تھے، جس چیز کے وہ حقیقت کے منکر تھے، اب وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گئی ہے. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اب انہیں پتہ ہے کہ یہ مصیبت ان پر آن پڑی ہے. ان کے پاس اب کوئی راہ فرار نہیں ہے اور اب ان کو ماننا بھی فائدہ نہیں دیتا. اب وہ کہہ دیں کہ ہاں مان اور بتا دیا بس اب تو ٹھیک چلو مان لیا، بات بھی ختم. لیکن یہ بھی نہیں فرمایا جائے گا ان سے مانو یا نہ مانو، جو کچھ کیا تھا اس کی جگہ ہے یہ. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ. اور اہل ایمان جب یہ مراحل دیکھیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے اللہ اور اس کے انبیاء علیہ السلام کی فرمودات پر ایمان لایا اور عمل کیا، تو وہ کہاں ہوں گے؟ فی روضات الجنات، جنت کے اندر جو انواع و اقسام کی پرنعمت باغ و بہار اور سبززار اور انہار و اشجار ہوں گے، یہ ان کے مقیم ہوں گے. ان باغات اور ان عالی شان محلوں کی، یعنی جو ان کی رہائشیں ہوں گی، جو ان کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں مکانات تعمیر کی ہیں، وہ جنتوں میں ہوں گے، عالی شان بساتین اور بستانوں میں، باغیچوں میں، بہترین درختوں، بہترین پھولوں، بہترین پودوں، بہترین ہوا، بہترین فضا، اور اس کے ساتھ پانی بھی ان کے بالکل ہاتھ کے اور حکم کے تابع، ان کی آرزو اور تمنا کے مطابق چلنے والے. ابھی آج کل آپ لوگوں نے کوئی ایسا ایک نل ایجاد کیا ہے جو چلو اس کے قریب جائے تو پانی آنا شروع ہو جائے. وہاں اس سے بھی بڑھ کر تمنا شراب طہور پینا ہے جناب علی کو، گلاس حاضر. عسل مصفہ پینا ہے آپ کو، کانا ہے آپ کو، مل جائے گا لمحوں میں تیار، بس ہاتھ میں لے لو اور اتنی زحمت کرو کہ ہاتھ سے لے لو اور منہ میں
خود کھاؤ تاکہ اس کی ایک الگ لذت آپ کو محسوس ہو جائے. فی روضات الجنات. اور پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی پھر حال احوال، ان کی وہاں کوئی پابندی، کوئی، فرمایا کہ لہم ما یشاءون، وہاں ان کی مشیت پر فیصلے ہوں گے. لہم ما یشاءون عند ربہم، جو چاہیے، کیا چاہیے، کیسے چاہیے، بس تمنا کرو وہی کچھ ہو جائے. ذالک هو الفضل الکبیر. فرماتے ہیں سب سے بڑی عطیہ الہی یہی ہے. اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے جو آپ کو ملی ہے، ایک طویل و عریض عطایا الہی کا ایک تسلسل جو بالکل پیمانے میں بھی نہیں آ سکیں گے، تصور میں بھی نہیں آ سکیں گے، وزن اور حد اور قد میں نہیں آ سکیں گے. ان کی مقدار اور کیفیت پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے زیادہ ہیں، کم تو نہیں ہے، یہ بات اٹل. اب مزید ہے، زیادہ ہے تو کتنے ہیں، کیا مقدار ہے. کہیں فرماتے ہیں عظیم، کہیں فرماتے ہیں کبیر. ان دونوں مبارک جملوں کا معنی عظمت اور بڑائی میں، کمیت میں، کیفیت میں ان کی جو حالت ہے وہ ناقابل تصور اور ناقابل حد بندی. تو پھر یہی بات ہے نا، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ اہل ایمان، راتوں کے پہر میں اٹھ کے نماز پڑھنے والے، بغیر نماز کے نہ سو جانے والے، آنکھ کو تالا لگانے والے، زبان کو قابو رکھنے والے، کانوں کو صحیح استعمال کرنے والے، اپنی طاقت کو اللہ کے احکامات پر قربان کرنے والے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہی وہ چیز ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو. کون سے بندوں کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ انجام دیا ہے، جنہوں نے اپنے مال کو حلال طریقے سے لایا اور حلال طریقے میں کمایا، جس نے اپنی زندگی کے لمحات کو قدر کی اور ان میں اللہ رب العزت کے عطا فرمودہ لمحات کو غنیمت سمجھا. لمحات سے پھر وہاں کے قرون آباد ہوتے ہیں میرا عزیز بھائی اور دوست. لمحات گناہ اور ثواب دونوں آپ کے سامنے آئے. گناہ کو ٹکرا دیا اور ثواب پر فدا ہو گئے، کمایا. گناہ سامنے آیا، ٹکرا دی اور چلے گئے، کمایا. اللہ کے بندوں کا بھلا سوچا، ان کو عافیت دی، ان کو خیر دی، ان کے لیے اپنی جان مال لگا دی. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ ختم نبوت کی برکت سے امت کے ایک ایک فرد اس امت کو سنبھالنے کا ذمہ دار ہے. نماز اور زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کتنی صفات اللہ نے بیان فرما دی ہیں اپنی کتاب میں. تو جو ایمان و اعمال صالحہ والے ہیں یہ ان کے لیے بشارت ہے. ذالک الذی یبشر اللہ بہ عبادہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اپنی قوم کو فرما دیجئے کہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے کھاتا ہے، بھوکا ہے، نعوذ باللہ محتاج ہے. فرمایا نہیں، خبردار ایسی بات اپنے دل میں نہیں لاؤ، تصور بھی نہ کرو، کچھ نہیں مانگتا ہوں تم سے. ہاں ایک بات کی طلب ہے، ایک بات کی مطالبہ ہے، اس کا خیال رکھو، اور وہ ہے مودۃ فی القربى. وہ جو ہمارے اپنے صلہ رحمی ہے، بھائی بندن ہے، خون کا جو رشتہ ناتا ہے، اس کو سنبھالو بس. اور اس کی سنبھالنے کا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ یہ جو خون کے ناطے اللہ نے رکھے ہیں ان کو توڑنا نہیں، ان کو سنبھال کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو آدمی ایک اچھائی کا مرتکب ہوتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ کے رضا کا کوئی عمل کرتا ہے،
نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کی اس نیکی کو مزید بڑھائیں گے. جو نیک کام اس نے کیا اس کو ہم بڑھائیں گے کم سے کم 10. واللہ یضاعف لمن یشاء. سبحان اللہ. ان اللہ غفور شکور، اللہ رب العزت کی ذات بہت درگزر کرنے والا ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا، جاؤ. شکور. اور جو عمل ایمان اور اخلاص اور تقوی کے ساتھ مسلمان انجام دیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اپنے اس عامل بندے کا، عمل کرنے والے بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور یہی شکریہ ادا کرنے کا معنی ہے کہ آپ کے ایک معمولی حقیر سی چیز کو اتنی بڑی قیمت دے دے. یہ شکر گزاری ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اس کے عمل کے بدلے میں کر لیتا ہے. تو اگر دیکھا جائے اللہ کی مہربانیاں کہاں سے کہاں تک ہیں اور انسان کی بدنصیبی کہاں سے کہاں تک ہے. اس لیے یہ قرآن اللہ نے لایا ہے. انسان کو ہمیشہ قرآن کو مرکز اور محور بنانا چاہیے تاکہ وہ رستے سے نہ پھسل جائے اور پھر قرآن کی تشریح و تعبیر کہیں اور سے نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور آپ کے اعمال ہیں. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کے ذخیرہ آخرت بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.